ضیاء، سب سے پہلے جب بھی ہم کوئی بھی اپنا عنوان لے کر آتے ہیں تو ہم ہمیشہ ماضی میں جاتے ہیں، اور قرآن نے اور اللہ کے نبی نے جو ہمیں رستہ دکھایا ہم ہمیشہ اس کو فالو کرتے ہیں۔ اب آج کے زمانے کی اگر عورت کا دیکھا جائے، جہاں پر وہ مختلف کام بھی کری، لیکن ایک بڑا طبقہ ایسا ہی ہے جو سمجھتا ہے کہ عورت کو تعلیم دینا صرف شادی تک کے لیے ضروری ہے، اس کے بعد گھر گھرستی ہی اس کی اصل زندگی ہے۔ لیکن جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں خواتین کا جو کردار رہا ہے، انہوں نے ہر قسم کے معاملات میں حصہ بھی لیا۔ بی بی خدیجہ کا اگر ذکر کیا جائے، واقعہ کربلا میں خواتین کا کردار دیکھا جائے تو ہمیں ہمیشہ خواتین بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی دکھائی دی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ خواتین کا کردار کسی مسلمان معاشرے میں یا کسی انسانی سوسائٹی کی تشکیل میں اور تعمیر میں یہ ایسا واضح ہے اور اتنا اہم اور ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس کی جو سب سے بہترین اس کی تعلیم اور اس کے بارے میں ہدایات اور مکمل رہنمائی اسلام نے فراہم کی ہے۔ بلا شبہ تاریخ اسلام سے پہلے آپ جتنے انسانی معاشروں کی تاریخ پہ نظر ڈال کے دیکھیں، وہاں تو عورت بیچاری کا جو وجود تھا اس کو باعث ننگو آر سمجھا جاتا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اسی اللہ تعالیٰ نے خواتین کو زندگی کا حق دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ۔ قیامت کے دن ہم ان خواتین سے، ان بچیوں سے پوچھیں گے جن بیچاریوں کو ناحق ان کے معاشرے نے قتل کر دیا اپنے لیے آر سمجھتے ہوئے۔ تو یہ تو کل تک کی بات ہے کہ جو آج بڑے مہذب اور خواتین کے حقوق کے چیمپئن بنے پھرتے، یہ کل کی بات ہے، ایک صدی بھی نہیں گزری اس پہ۔ وہ کل تک اس پہ بحث کرتے رہیں کہ یہ عورت جو ہے یہ انسانی جنس میں بھی سے ہے یا نہیں ہے، ووٹ کا حق نہیں دیا اس کو آج تک۔ لیکن اس کے مقابلے میں اسلام نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ چاہے اچھا عمل اور اچھا کردار مرد پیش کرے اور چاہے خاتون پیش کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کی نگاہ میں، یہ مرد ہے اور یہ عورت ہے۔ اللہ کیا 1400 سال پہلے اس سارے کردار کو واضح جب کر دیا گیا ساری چیزوں کے اندر، تو آج جو زیادہ اس کے حقوق کے علمبردار جو بنتے ہیں وہ یہ واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ہم سے زیادہ ان کے حقوق کا علمبردار کوئی نہیں ہے۔ بالکل، یہ ان کی میں سمجھتا ہوں یہ دونس دادلی ہے اور دھوکہ دہی ہے اور آنکھوں میں جھول دھوکنے والی بات ہے۔ اور معذرت کے ساتھ میں یہاں بھی کہوں گا کہ جو اسلام کے ترجمان تھے، جو اسلام کی تعلیمات کو اجاگر کرنے والے تھے، کچھ ان سے بھی خطائیں سرزد ہوئی ہیں جس کی بنا پہ ان کو یہ موقع مل گیا۔ وگرنہ اسلام کے اگر محاسن خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہم واضح کریں تو میں حلفاً علی وجہ بصیرت یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں آج بھی کوئی ایسا نظام زندگی موجود نہیں ہے کہ جس میں خواتین کی حیثیت اور اہمیت اتنی واضح کر کے پیش کی گئی ہو۔ دیکھیں، ایک عورت ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے اور بیوی کی حیثیت سے، دادی اور نانی کی حیثیت سے کسی معاشرے کی کردار کی تشکیل میں جو کردار ادا کرتی تشکیل کے لیے، وہ اتنا میں سمجھتا ہوں اسلام نے واضح کیا ہے۔ ابھی آپ بات کر رہی تھے خود سیدہ ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ، اسلام کی تاسیس میں اگر مؤسس اول ایک مرد ہے جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک میں، تو ساتھ ان کے ساتھ فوراً بعد اگر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی اور ان کی دعوت پہ لبیک کہنے والی اور سارا مال و دولت اس پہ نچھاور کر دینے والی، شب ابی طالب میں 3 سال تک قربانیاں دینے والی اگر کوئی ہستی ہے تو ایک خاتون ہے، ام المؤمنین ہیں، خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ ہیں۔ تو یقیناً اسلام کی آبیاری، اسلام کی تاسیس اور اسلامی معاشرے کی تشکیل میں سب سے پہلا کردار جہاں نبی کریم علیہ السلام کا اپنا ذات مبارکہ کا ہے، وہاں ام المؤمنین آپ کی زوجہ محترمہ کا ہے، اور پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ابھی چھوٹی سی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ہم دیکھ رہے تھے آقا علیہ السلام بیت اللہ شریف میں نماز ادا کر رہے، سجدے کی حالت میں عقبہ بن ابی معیط نے ابو جہل کے کہنے پر اوجری لا کر، ایک اونٹ کی اوجری کتنی وزنی ہوتی ہے، لا کر غلاظت سے بری میرے آقا کی پشت مبارک پہ رکھ دی، کسی کو جرت نہیں ہو رہی۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود ہم چاہ رہے تھے کہ آگے بڑھ کر ہم خود ہٹا دیں، لیکن ان کی بدتمیزی سے ہم ڈر رہے تھے، لیکن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ابھی ننھی منی عمر بھاگی ہوئی آئی، آ کر اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو ہٹایا اور ایک شیرنی کی طرح کھڑے ہو کر ابو جہل کو مخاطب کر کے، سرداران قریش کے مخاطب کر کے جھڑکا ڈانٹا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ابا جان کے ساتھ تم یہ سلوک کرتے۔ کتنے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کے تشریف لاتے گھر میں، ان کے زخموں کو
دھوتی اور روتی، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے بیٹی کی حیثیت سے، پھر حسنین کریمین کی ماں کی حیثیت سے، حیدر مرتضیٰ کی بیوی کی حیثیت سے جو انہوں نے کردار پیش کیا ہے، میں سمجھتا ہوں ایک دنیا کے اعلیٰ ترین انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے وہ آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو یقیناً آج بھی اسلام نے خواتین کے لیے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، جہاں جہاں مردوں کا ذکر ایمان ہے، اسلام ہے، والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ اللہ نے جہاں جہاں مردوں کا ذکر کیا عورتوں کو پیچھے نہیں چھوڑا، ساتھ ساتھ عورتیں الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات والخبیثات للخبیثین والخبیثات للخبیثین۔ ہر لحاظ سے جہاں مرد کھڑے ہیں وہاں عورتیں کھڑی ہیں۔ یہاں تک اسلام میں کہا جاتا ہے کہ وراء کل عظیم امرأۃ، ہر کامیاب عظیم مرد کے پیچھے کوئی نہ کوئی عورت ہوتی ہے، چاہے ماں کی شکل میں ہو، چاہے بیوی کی شکل میں ہو، چاہے بہن کی شکل میں ہو، چاہے بیٹی کی شکل میں ہو۔ یقیناً کسی کامیاب مرد کے پیچھے کوئی نہ کوئی عورت، اس کا ذہن، اس کی تربیت، اس کی تعلیم کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو اسلام تو سب سے پہلی درسگاہ خاتون کو، ماں کو قرار دیتا ہے۔ ہمارے بزرگ اسلاف فرماتے تھے مرد پڑا تو فرد پڑا، خاتون پڑی تو خاندان پڑا۔ جب ایک خاتون پڑھتی ہے تو وہ سارا خاندان پڑھاتی ہے، وہ معلمہ ہوتی ہے۔ تو وہ بات شاہ صاحب وہی سوال کے 3 حصے ہیں، میں چاہوں گی کہ اگر آپ ان کا جواب دیں کہ جب بھی بات کی جاتی ہے خواتین کی گواہی کے حوالے سے تو حوالہ دیا جاتا ہے، پھر وراثت کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے، مردوں کے مساوی حقوق عورتوں کے ہیں کہ نہیں ہیں، تو یہ 3 پہلو نکلیں گے تو میں چاہوں گی کہ وضاحت دیکھیں جہاں تک تعلق مرد اور عورت کے مساوی حقوق سے، اس ابھی میں نے بات کی، ہمارا بیان نے کی ہے کہ زندگی کے اعتبار سے، تعلیم کے اصول کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، نیکی کرنے کے اعتبار سے، بچوں کی تربیت کے معاملات کے اعتبار سب برابر ہیں۔ کسی جگہ پہ اسلام نے اس کو پیچھے نہیں چھوڑا مشورہ لینے کے اعتبار سے۔ جہاں تک تعلق ہے گواہی کا، یہ بھی اسلام کے بارے میں وہ لوگ بات کرتے ہیں جنہوں نے اسلام کی تعلیمات کو صحیح طور پہ پڑھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں کہ اسلام کی کیا تعلیم ہے۔ اسلام میں بنیادی طور پر گواہی کے 4 نصاب ہیں، 4 زندگی کے مختلف شعبہ جات ہیں جن میں انسان گواہی دیتا ہے۔ ان میں صرف ایک شعبے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک مرد اور 2 عورتیں ان کی گواہی برابر ہوتی ہے۔ یہ میں بھی اس کی وضاحت آخر میں کرتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ ہے کہ ایک جگہ پر مرد اور عورت دونوں کی گواہی بالکل برابر ہوتی ہے۔ اچھا، ایک مرد اور ایک عورت، کبھی نہیں سنا ہم نے، یہ سورہ کبھی کسی نے نور بتایا میں، نہیں سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے میں اس کو، آج ہی میں قرآن پر تلاوت کر رہا تھا، یہیں سے میں پڑھ رہا سورہ نور، آج ہی میں اس پہ غور کر رہا تھا۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کی گواہی کو بالکل برابر بیان کیا۔ کیسے؟ کس جگہ پہ؟ میں بتا، سورہ نور میں وہ ایسے ہے کہ اگر ایک مرد، ایک شوہر اپنی بیوی کو غلط حالت میں دیکھ لے تو وہ جائے عدالت میں، اسلام کا جو قانون ہے، اور جا کے وہ، چونکہ اس کے پاس گواہ نہیں ہے لیکن وہ مسئلہ بھی غیرت کا ہے، اب وہ خاموش بھی نہیں رہ سکتا، اس لیے اسلام نے اس کا راستہ یہ بتایا کہ عدالت میں جاؤ اور جا کر 5 اللہ کی حلف کی قسمیں اٹھا کر گواہی دو کہ میں نے اس کو برائی کرتے دیکھا۔ اب اگر اس کی وہ 5 قسمیں اٹھا کر گواہی دیں اور عورت خاموش ہو جائے تو عورت پر حد نافذ ہو جائے گی۔ صحیح۔ اور اب اسلام آگے کیا کہہ رہا ہے؟ اگر عورت جو میں 5 قسمیں اٹھا کر گواہی دے کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، میں بالکل پاک دامن ہوں، تو وہ جو حد نافذ ہو چکی تھی وہ ساقط ہو جائے گی۔ نہیں، سپیریورٹی پھر خاتون کو مل جائے گی۔ اب اندازہ کریں کہ یہاں پر ذرا توجہ فرمائیں، مرد کی گواہی پر حد نافذ ہو رہی ہے اور برابر میں عورت کی گواہی پر حد ساقط ہو رہی ہے، تو دونوں گواہی برابر ہو گئی، بالکل برابر، دونوں برابر ہوگی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اب فیصلہ، اب ایک اور نصاب ہے جہاں پر صرف عورت کی اسلام گواہی قبول کرتا ہے، مرد کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ یہ پتہ ہے ان لوگوں کو جو اسلام پہ اعتراض کر رہے ہیں، زندگی کے بعض ایسے امور اور معاملات ہیں جس میں صرف عورت گواہ بن سکتی ہے، مرد گواہی نہیں بن سکتا۔ شاہ صاحب بتائیں ذرا یہ کون سی وہ جگہ ہے؟ پوچھے، بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ولادت کا مسئلہ ہے، تو اس ولادت کے معاملے میں صرف دائیا اور جو خاتون ڈاکٹر ہوتی ہے اس کی گواہی اسلام قبول کرتا ہے، مرد کی وہاں پہ گواہی قبول نہیں ہوتی۔ اسی رضاعت، دودھ پلانے کا مسئلہ ہے، دودھ پلانے کے معاملے پہ کوئی عورت کہہ دے کہ یہ بچہ اور بچی تم ان کی شادی کر رہے ہو، میں نے تو ان دونوں کو دودھ پلایا ہوا ہے، یہ تو رضائی بہن بھائی ہے، یہ حدیث پاک میں یہ واقعہ موجود ہے۔
उस सहाबिया की गवाही पर रिश्ता हो रहा था, खत्म कर दिया गया। तो यहाँ पे मर्द की गवाही इस्लाम कबूल नहीं करता, सिर्फ औरत की गवाही कबूल करता है। ये दूसरा निसाब हो गया। अब तीसरा निसाब है कि जहां पर सिर्फ इस्लाम मर्द की गवाही कबूल करता है, औरत की नहीं करता, इसलिए कि उसमें औरत की इज्जत का मसला है, औरत की करामत का मसला है, औरत की शर्म हया और इफ़्फ़त और इस्मत का मसला है। वो है कि किसी अदालत में केस चल रहा हो बदकारी का, जना का, तो वहां पर मर्द सिर्फ गवाह पेश होता है, चूंकि उसको जज ने पूछना होता है। कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो औरत से नहीं पूछे जा सकते। औरत की इज्जत, करामत और उसकी बुजुर्गी और उसके एहतराम के मुनाफी होता है। इसलिए इस्लाम ने कहा नहीं, यहाँ पे औरतें अपने घर में रहें, उनका हक नहीं है, ये सिर्फ मर्द आकर गवाही दें, उनसे पूछा जाए। तीसरी बात, चौथी बात सिर्फ वो है जो है कारोबार होते हैं हमारे, क्योंकि उमूमी तौर पर कारोबार मर्द करते हैं, खवातीन नहीं करती। जो तजारती कारोबार होते हैं, तजारती हमारे एग्रीमेंट होते हैं, इस्लाम कहता है कि ये मर्दों का काम है, मर्द वहां पे गवाही दें, क्योंकि वहां उसके लिए बाद इंसान को अदालतों में जाना पड़ता है, कचहरियों के धक्के खाने पड़ते हैं, थाने में जाना पड़ता है। तो इसलिए औरत को मुसीबतों से बचाने के लिए। लेकिन अगर मर्द ना मिले तो इस्लाम कहता है नहीं, औरत का भी हक है। लेकिन औरत चूंकि ज्यादा इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होती, तो इसलिए कहा कि एक और औरत भी साथ रख लो। अगर ये भूल जाए तो उसको याद कराए कि नहीं नहीं, मामला इस तरह था, इस तरह था। वो उसको गवाही को याद करवाने के लिए उसकी मामले बनाई, निकाला उसमें। और हमने इस्लाम को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा किया। ये वो चीजें जो कि जिसको एलैबोरेट ही नहीं किया जाए, इसको सही तौर पे पेश नहीं करते। अब तीसरी बात आपने एक और की थी, हाँ, विरासत की बात। अब देखें, विरासत में अल्लाह ताला फरमा रहे यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। इसके कई पहलू हैं, लेकिन ये बड़ी एक अफसोसनाक बात कहते हैं जी कि मर्द एक होता है और औरत जो है ना उसका आधा हिस्सा होता है। ये हर जगह पे नहीं है, इसके भी कई निसाब हैं। एक जगह पे ऐसा है कि मर्द बेचारा 1/6 ले रहा है विरासत का, और उसके मुकाबले में जो औरत होती है ना वो 1/2 ले रही है। कैसे? एक बंदा फौत हो गया, उसने अपना बाप भी छोड़ा है और एक बेटी भी छोड़ी है। अब वो दादा है उस बच्ची का, जो बच्ची विरासत पा रही। अब इस्लाम में क्या है, उस बच्ची को 1/2 मिलेगा, और जो उसका दादा वो मर्द है, वो औरत तो नहीं है, दादा 1/6 लेगा। समझ आई मेरी बात? बेटी 1/2 ले रही है, और बाप जो मैयत फौत हुई है उसका जो बाप है वो मर्द है, वो बेचारा 1/6 ले रहा है। मालूम हुआ कि हर जगह पे ये सिलेबस निसाब नहीं है कि औरत जो है वो आधा ही लेती है। नहीं, बहुत सारे निसाब ऐसे इस्लाम में है कि जहाँ पे औरत मर्द से भी ज्यादा विरासत पाती है। तो और अभी मैं उसके एक मिसाल को क्यों नहीं शामिल करते? आप बिल्कुल पहले वजाहत करें, फिर उसके जानिब हम आएंगे कि क्यों हम लोग उसको इम्प्लीमेंट आज नहीं करते हैं। मैंने पहले कर्ज किया था कि अफसोसनाक सूरत आ रही है कि एक तो इस्लाम पर हुजूम करने वाले, इस्लाम पर हमला करने वाले, उनके दिलों में फी कुरूबी मरज़ फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, वो दिल के कोड़े और दिल के अंधे हैं, और इस्लाम से दुश्मनी और अदावत और तासुब की बना पर वो इस्लाम के बारे में प्रोपेगेंडा करते हैं। और दूसरी तरफ अफसोसनाक ये सूरत हाल है कि इस्लाम की तर्जमानी करने वाले, इस्लाम का दिफा करने वाले और इस्लाम को सही तौर पर पेश करने वाले, वो हमने वो लोग लाके बैठाए हुए हैं जिनके पास खुद बुनियादी इस्लाम के इल्म ही नहीं है, इस्लाम के उलूम ही नहीं पढ़े हुए, इस्लाम के फ़नून नहीं पढ़े। अभी आपने विरासत की बात पूछी, जहाँ जहाँ देखें स्कॉलर जो बने फिरते हैं उनमें कितने लोगों ने इल्म विरासत पढ़ा? इनमें से मेरा ख्याल है 90% ऐसे लोग हैं जो इल्म विरासत ही नहीं पढ़ा। अब वो क्या तर्जमानी करेंगे, उनको क्या पता? अभी जो मैंने मिसाल दी है कि लड़की जो 1/2 पा रही है, दादा उसका 1/6 पा रहा है, तो अब ये इनके पास हैं ये मिसालें, इनको पता ही नहीं इन चीजों का, वो तर्जमान बने हुए इस्लाम के। जी।